السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 18 ہے۔ تم سلنڈر لے کر اس کے فلیٹ میں گھس گئے؟ عیسیٰ ماموں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، ولیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ندی کے کنارے پتھروں کے اوپر بیٹھے وہ دونوں آج جو ولیم نے کیا اسے ڈسکس کر رہے تھے۔ تم نے اسے ڈنڈے سے مارا؟ اس بار انہوں نے رخ موڑ کر طائرانہ نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے یقین کرنا چاہ رہے ہوں وہ اتنا خطرناک کب سے ہو گیا تھا۔ میں نے اسے مارا نہیں ہے، بس ڈرایا ہے۔ کافی حد تک پرسکون ہو چکے ولیم نے بھویں اچکاتے کہا، یہ اس کا انداز تھا، بھویں اچکانا، ہر سوال جواب میں، ہر شرارت اور ڈرامے کے بعد وہ بھویں اچکا کر بری و ذمہ ہو جاتا۔ تمہیں کچھ اور نہیں ملا تھا؟ ایک اور سوال۔ مجھے اسٹور روم میں سب سے پہلے یہی دو چیزیں نظر آئیں۔ ہونے والی بہنوئی کو کون ڈراتا ہے؟ مزید سوال۔ اس بار انہوں نے اردو میں کہا، لہجے میں تعصب تھا۔ ولیم کا ایک دوسرا شوق نت نئی زبانیں سیکھنے کا تھا اور وہ آج کل ان سے اردو سیکھ رہا تھا۔ کچھ جملے اور باتیں اسے سمجھ آنے لگی تھیں۔ اور میں نے جینی سے بھی کہا ہے کہ میرے بھائی کا دل توڑنے والے کی میں گردن توڑ دوں گا۔ اس نے گردن اکڑا کر اپنا کارنامہ سنایا، یوں جیسے واقعی گردن توڑ دے گا۔ کیا کھا رہے ہو آج کل برخوردار؟ عیسیٰ ماموں نے باقاعدہ اس کی پیشانی کو چھوا، کہیں بخار تو نہیں؟ ولیم نے خفگی سے انہیں دیکھا جن کے چہرے پر شرارت نمایاں تھی۔ سیریسلی، میری یہاں حالت بری ہو چکی ہے اور آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے۔ کتھئی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ مجھے لگا تھا تم اپنی ماں جیسے ہو، پر تم تو دوسرے جوزف نکلے۔ اب محل جا کر ٹانگیں توڑوانے کی تیاری پکڑو، جوزف تمہیں سستے میں نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے تعصب سے کہتے حقیقت سے پردہ اٹھانا ضروری سمجھا۔ کیا یار عیسیٰ ماموں، ڈرا کیوں رہے ہیں؟ مجھے اپنی ٹانگوں سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں عزیز ہیں۔ الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے خود کو سلجھانے کی کوشش کی۔ لیکن مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے؟ اگر وہ لڑکی تمہیں پسند کرتی ہے تو تم اسے اپنے بھائی کے لیے کیسے راضی کر سکتے ہو؟ ندی کا بہتا پانی ولیم کے اعصاب پر سکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ضروری نہیں وہ جارج سے شادی کرے، پر میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ جارج بہت ہرٹ ہوگا، اور ویسے بھی وہ مجھے نہیں پسند۔ اور شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تب تک نہیں کرو جب تک نبھا نہ سکو۔ عیسیٰ ماموں نے اس کے منہ کی بات اچک لی۔ ولیم پل بھر کو ٹھٹکا۔ آپ کے نزدیک شادی کیا ہے؟ یہ سوال پوچھتے اس کا دل جانے کیوں دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا بے ساختہ یاد آیا اور اس کے ساتھ ہی فجر معراج بھی۔ دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہوں کی موجودگی میں کسی کو دل و جان سے قبول کرنے کا یہ عہد کرنے کا نام ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کا لباس بنیں گے۔ کیا تمہیں فجر معراج اپنے عقد میں قبول ہے؟ سماعت سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کی اپنی آواز فضا میں رقص کرنے لگی۔ ملی جلی آوازیں کسی ہتھوڑے کی مانند اس کی سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ عیسیٰ ماموں کچھ کہہ رہے تھے پر ولیم سن ہی نہیں پایا۔ اس کے چاروں جانب دھواں اٹھنے لگا۔ آس پاس کا خوبصورت نظارہ بھیانک مناظر پیش کرنے لگا۔ ولیم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ انہیں کہ تم بھی یہ سب قبول کر چکے ہو۔ تم نے بھی کسی کا لباس بننے کا عہد کیا تھا۔ بتاؤ انہیں کہ تم شادی شدہ ہو۔ بتاؤ ایک خوبصورت لڑکی جس کا کوئی ولی نہیں ہے، وہ ولیم ولی کے نام پر بیٹھی ہے۔ بتاؤ ولیم جوزف۔ سرسراتے لباس والی نینسی جانے کہاں سے وارد ہوئی، وہ حلق کے بل چلا رہی تھی اور اس کی چیخیں کسی ہتھوڑے کی مانند تھیں۔ ولیم دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے نیچے جھکا، یوں لگا جیسے کھوپڑی ہل گئی ہو۔ ولی، تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ ماموں پریشانی سے اس کی جانب جھکے۔ بتاؤ انہیں ولیم جوزف، بتاؤ کہ تم ایک بزدل انسان ہو، تم اپنی بیوی کو اون نہیں کر سکتے۔ سفید کپڑوں والی فجر معراج ندی کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ولیم کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گرل مشین دماغ میں چل رہی ہو۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے خوف زدہ نگاہوں سے ندی کے بیچوں بیچ کھڑی فجر کو دیکھ رہا تھا۔ سفید سوٹ پر جگہ جگہ کیچڑ لگا تھا۔ وہ زخمی تھی اور اسے بھی زخمی کرنے آئی تھی۔ ولی تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ ماموں کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ولیم کے قریب بیٹھے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، پر ولیم جوزف کو گہرے کوہرے نے گھیر لیا تھا۔ بتاؤ ولیم جوزف، تم اپنی پہچان سے انکاری ہو، تم خوف زدہ ہو کیونکہ تم بزدل ہو۔ نینسی اس کے عقب میں جھکی اس کی سماعت میں سور پھونک رہی تھی۔ بتاؤ انہیں ولیم جوزف،
بتاؤ کہ تم شادی شدہ ہو۔ ندی کا پانی دھیرے دھیرے اوپر اٹھ رہا تھا، فجر کا وجود دھیرے دھیرے پانی میں ڈوبنے لگا۔ وہ جتنا ذہنی طور پر اپنی پہچان کو لے کر پریشان تھا، اس پر یہ بیماری مزید بڑھ جاتی تھی۔ پر ولیم جوزف نے کبھی اپنے درد کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ وہ اپنی تکلیفیں اپنے تک رکھتا تھا، یہ اس نے کافی سالوں سے سیکھ لیا تھا۔ وہ اپنوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے فوبیا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے اپنوں کو ڈسٹرب کیا تھا، اور پچھلے کئی سالوں سے اس نے یہ تکلیف خود تک رکھ لی تھی۔ جب یہ تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تب وہ کسی سفر پر نکل جاتا تھا، پر اب حالات ایسے تھے کہ وہ سب چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے یکدم ہی سب بکھرنے لگا۔ اس کی بیماری بہت عجیب تھی۔ مہینوں تک وہ بالکل ٹھیک رہتا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، پر اچانک کوئی یاد، کوئی بات، کوئی منظر اسے گھسیٹ کر گہری دھن میں پھینک دیتا۔ اس پل بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ولیم جوزف! فجر اور نینسی کی ملی جلی آوازیں گونج گئیں۔ پنکھے سے لٹکتی افق کی لاش اس کے تصور کے پردے پر لہرائی۔ اس نے اپنا سر بھینچ لیا۔ نینسی کی لاش جھولوں کے درمیان لٹک رہی تھی۔ نہیں! وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس کے سامنے ہی فجر دھیرے دھیرے گردن تک پانی میں ڈوب گئی۔ چاروں جانب کوہرا ہی کوہرا تھا، دھند ہی دھند، اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا، وہ فجر کو بچانا چاہتا تھا، پر پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ وہ سرخ چہرہ لیے تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا، اور پھر اس نے دیکھا فجر مکمل ڈوب گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ندی اسے نگل گئی۔ فجر! اس کے حلق سے ابھرنے والی چیخ بے ساختہ تھی، اور پھر جیسے سکتہ ٹوٹ گیا۔ ولیم! ولی! کیا ہو گیا تمہیں؟ عیسیٰ ماموں نے اسے پوری قوت سے جھنجھوڑا۔ ولیم نے آنکھیں جھپکتے چاروں جانب دیکھا۔ کوہرا چھٹ گیا، شفاف ندی پرسکون سی بہہ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا۔ تھوک نگلتے اس نے عیسیٰ ماموں کو بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، تکلیف تھی، وہ تکلیف جو پہلی بار عیسیٰ ماموں کے سامنے آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں چھپا پایا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے پوچھ رہے تھے۔ ولیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عیسیٰ ماموں نے آگے ہوتے اسے گلے لگایا، اور ولیم ان کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے اپنی بے بسی پر تڑپ کر رہ گیا۔ کیوں؟ آخر کیوں وہ ایک نارمل زندگی نہیں جی سکتا تھا؟ عنکبوت کے پھیلے جال میں وہ پھنسا ہوا تھا، پھر کیسے اپنوں کی امیدوں پر پورا اتر پاتا؟ آخر کیسے؟ کبھی کبھی زندگی ہمیں ہنسنے کی اتنی بڑی سزا دیتی ہے کہ ہم ہنسنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ فجر کے پچھلے 2 دن تقریب کی تیاری میں گزرے تھے۔ یوں تو یہ کوئی پروفیشنل فیشن شو نہیں تھا جہاں اسے ریمپ واک کرنی تھی، لیکن پھر بھی ایک سحر انگیز گاؤن کو اگر بہترین طریقے سے پیش نہ کیا جاتا تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ چنانچہ 2 دن اس نے گھر میں خوب پریکٹس کی، چلنے کی، کھڑے ہونے کی، اس انداز میں کہ پوری توجہ اس کے ڈیزائن پر رہے، کوئی اسے نہ دیکھے۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا تھا وہ اچھی ڈیزائنر بن سکتی تھی، پر یہ ماڈلنگ اس کے بس کا کام نہیں تھا، اور نہ ہی اسے کبھی کرنا تھا۔ وہ اپنی پہچان اپنے کام سے بنانا چاہتی تھی، اپنے حسن سے نہیں۔ اور آج آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب پورا ڈپارٹمنٹ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ گراؤنڈ کو مکمل طور پر بڑے ہال میں بدل دیا گیا تھا۔ بہترین نشستوں کے ساتھ لمبی سٹیج بنائی گئی تھی جہاں سبھی سٹوڈنٹس اپنا کام پیش کر پاتے۔ سٹوڈنٹس کی محنت دیکھی جا سکتی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک بہترین ڈیزائن، ایک بہترین دماغ اونچی اڑان بھرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ پروجیکٹ روم میں کھلبلی سی مچی تھی، اور فجر اس وقت میڈم رشنا کے آفس میں تھی۔ سبھی سپروائزر اپنے اپنے گروپ کو پوری طرح سپورٹ کر رہے تھے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ ان کے سٹوڈنٹس آگے جائیں۔ فجر آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے سامنے رکھے ڈھیر سارے فیس پینٹ اور میک اپ کو استعمال کرتے اپنے چہرے پر پینٹ کر رہی تھی۔ یہ ایک طرح کا میک اپ ہی تھا جو اس نے پچھلے چند دنوں میں سیکھا تھا، کیونکہ میک اپ آرٹسٹ نے ایک میک اپ کے لاکھوں مانگ لیے تھے، اور فی الوقت اس نے جاب چھوڑ رکھی تھی۔ چنانچہ میک اپ آرٹسٹ پر لعنت بھیجتے خود ہی ہاتھ پاؤں چلانے کا فیصلہ کیا، جو کسی حد تک کامیاب رہا تھا۔ بڑی بڑی فیشن اور ٹیکسٹائل کمپنیاں جو مدعو تھیں وہ تشریف لا چکی تھیں۔ رئیس کی گاڑی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی، انہیں بہترین طریقے سے خوش آمدید کہا گیا اور ہال کے اندر تک لے جایا گیا۔ شعلے کی لانچ چند دن آگے کر دی گئی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا رئیس گروپ کا کوئی پروجیکٹ ملتوی ہوا تھا، کیونکہ وجہ بلقیس بیگم کی ناگہانی موت تھی۔ البتہ وعدے کے مطابق وہ اس تقریب سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وقت نکال کر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آ پہنچا۔ اس کے ایک جانب عروضہ تو دوسری جانب مراد عالم تھا۔ رئیس گروپ کے علاوہ لکس اور سٹائل جیسی کمپنیوں کے پی او سیز بھی موجود تھے، البتہ رئیس خود آیا تھا۔
یوں تو اس نے سینکڑوں فیشن شوز اٹینڈ کرنے کے علاوہ اسپانسرز بھی کیے تھے۔ نجی یونیورسٹی کا یہ چھوٹا سا ایونٹ اس کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا، پر اگر کچھ معنی رکھتا تھا تو وہ تھی میڈم روشنا، رئیس کی کلاس فیلو، جن کے اسپیشل بلانے پر وہ آیا تھا، اور اس وقت بھی میڈم روشنا کے ساتھ بیٹھا وہ جانے کس گفتگو میں مگن نظر آ رہا تھا۔ میڈم روشنا کو ان کی والدہ کی وفات کا دکھ تھا۔ وہ بلقیس بیگم سے کئی بار ملی تھیں، ان کی وفات پر وہ رئیس مینشن بھی گئی تھیں، البتہ انہوں نے رئیس کو منع کیا تھا کہ اگر وہ غیر آرام دہ محسوس کرے تو بے شک نہ آئے، پر رئیس نے بھی وعدے کا پاس رکھا اور اس وقت وہ سبھی ہال میں موجود تھے۔ دوسری جانب فجر نے چہرے کو آخری ٹچ اپ دیتے آئینے میں دیکھا، اس کا چہرہ سرخ رنگوں سے چھپ گیا تھا۔ خود پر ستائشی نظر ڈالتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، گھوم پھر کر خود کو دیکھا، سب کچھ پرفیکٹ تھا، پھر بھی دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک باقیوں کے پروجیکٹس نہیں دیکھے تھے، خود سے فرصت ملتی تو کچھ اور دیکھتی۔ نروس تھی اور پریشان بھی۔ آج کے دن کا اس نے بے صبری سے انتظار کیا تھا، اور آج کا دن اسے ایک نئی پہچان دینے والا تھا، پر کیا وہ یہ سب کر پائے گی؟ وہ انہی سوچوں میں سرگرداں تھی جب کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور صفدر اندر داخل ہوا۔ وہ صورتحال کا جائزہ لینے گیا تھا، فجر کو دیکھتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سرخ اور سفید رنگ کا وہ گاؤن اسے ملکہ ملعون بنا رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! وہ گالوں پر ہاتھ رکھتے جس انداز میں بولا تھا، فجر کو واقعی اس پر نرگسی آدمی کا گمان ہوا۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی نائٹ میئر حقیقی شکل دھار چکا ہو۔ اس کی نظروں میں ستائش تھی۔ فجر، مجھے تم پر تھوڑا سا فخر محسوس ہو رہا ہے۔ وہ خوش تھا، اسے واقعی اندازہ نہیں تھا فجر اتنا اچھا کام کر لے گی، اور اس میک اپ نے اسے 4 چاند لگا دیے تھے۔ کتنا ٹائم ہے؟ اس نے ہاتھ مسلتے پوچھا۔ ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا، کمرے میں چلتا اے سی بھی اس کی گھبراہٹ کم نہیں کر پایا۔ ریلیکس رہو، ابھی کچھ وقت ہے، تم بیٹھو پانی پیو، میں تمہیں بلا لوں گا۔ وہ اسے ہدایت دیتا کمرے سے نکل گیا۔ فجر نے گہرا سانس لے کر موبائل فون اٹھایا۔ وہ پچھلے دنوں اس قدر مصروف رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا تھا کچھ دیکھ نہ پائی، اور جیسے ہی اس نے اسکرولنگ کی، اسکرین پر ابھرنے والی خبر پر اس کا انگوٹھا رک گیا۔ ہاتھ لرز اٹھا اور موبائل فون گرتے گرتے بچا۔ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے وہ فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں چلتی خبر واضح تھی۔ ارسل برہان گردیزی کا آج نکاح تھا۔ فجر کو لگا کسی نے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ شہر کے لگژری ہال میں اس وقت اس کی بارات دکھائی جا رہی تھی۔ موو آن کرنے پر بھی اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اسے نظر آیا، سفید شیروانی پہنے وہ وجی لگ رہا تھا۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے سانس نہ لیتی ہو، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ وہ خوش تھا، مسکرا رہا تھا، اس کا باپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس کے باپ کو اس پر فخر تھا۔ یہ ذلت بھی میرے مقدر میں سہی۔ فجر نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس نے تو ارسل کی دلہن بننے کا کبھی خواب دیکھا تھا، اور آج وہ ایک زندہ لاش کے روپ میں کھڑی تھی۔ انسان کا سب سے بڑا خواب جب پورا نہیں ہوتا تو وہ سب سے بڑا نائٹ میئر بن جاتا ہے۔ وہ خود کو دیکھتے ہوئے لب کو چلنے لگی، جانتی تھی ارسل نے اسے گنوا دیا تھا، اور اسے سوچنے کا حق فجر نے خود گنوایا تھا۔ اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ ارسل کا خیال بھی نہیں آتا، پر ایک ظالم لمحہ کبھی کبھی سارے زخم ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا۔ اس پر چھایا سکتا فون کی آواز پر ٹوٹا۔ اس کا فون بج رہا تھا، نمبر اجنبی تھا، اٹھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن پھر صورتحال کے پیش نظر اٹھا لیا۔ ہیلو؟ آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ارسل بات کر رہا ہوں۔ اور فجر کے دل سمیت پوری دنیا رک گئی۔ ارسل؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کبھی وہ اس نام کے لیے، اس شخص کے لیے اماں سے لڑا کرتی تھی کہ وہ اس کا ہی تھا، پر آج اس کی شادی تھی، وہ نام کسی اور کا ہونے والا تھا۔ حالانکہ وہ ارسل سے پہلے شادی کر چکی تھی، پر پھر بھی اس کی شادی پر اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جتنی اپنی پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ بولیں؟ خوفناک خاموشی کو اسی نے توڑا۔ ٹانگوں میں سہارا نہیں تھا، اس لیے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ یہ نہیں پوچھا کہ اس نے نمبر کہاں سے لیا تھا، کیونکہ آج کے دور میں یہ سوال نہایت فضول تھا، اس لیے مدعے کی بات پر آئی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ اسپارٹ تھا۔ بربادی مبارک ہو، زہر خند لہجے میں جواب دیا۔ ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ فجر نے اپنی دنیا کو دھندلاتے ہوئے محسوس کیا، کیا ضروری تھا اس شخص کا آج ہی فون کرنا؟ تم نے ایسا کیوں کیا فجر؟ اس بار ارسل کے لہجے میں غصے اور غم کی ہلکی سی آمیزش ابھری۔ سوال کرنے کے اختیارات کھو چکے ہیں آپ، بتائیں کس لیے فون کیا؟ لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ شخص اب اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ میں آج بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ آج میری شادی ہے، پر میں تم سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں خوش رکھوں گا،
بس اپنے خاندان سے چھپا کر رکھیں گے، ساری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے؟ اس نے ارسل کی بات اچک لی، لہجے میں تمسخر تھا، استہزاء تھا، درد تھا۔ اس میں برائی ہی کیا ہے فجر؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو میرا ساتھ دو۔ پتہ نہیں وہ پاگل تھا یا جان بوجھ کر بن رہا تھا، فجر بے ساختہ ہنستی۔ برائی یہ ہے کہ فجر کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور شاید آپ یہ بھول چکے ہیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ سچ شکر اسے خیال تو آیا کہ وہ اب شادی شدہ ہے۔ دوسری جانب موجود ارسل کے ہونٹ بھنج گئے۔ فجر کا شادی شدہ ہونا اس کے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ تھا، یا شاید زیادہ، کیونکہ فجر کو کھونے کا ملال بہت زیادہ تھا۔ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ بالآخر اس کی آواز سنائی دی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، تم کسی اور کو کیسے چن سکتی ہو؟ ذلیل کر کے دھکے دے کر نکالنے کے بعد بھی وہ توقع کر رہا تھا کہ فجر معراج اس کے لیے بیٹھی رہے گی۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے مسٹر ارسل برہان گردیزی صاحب، یہ دنیا ہمارے مطابق نہیں چلتی، اس بات کو قبول کرنا سیکھ لیں۔ طنز میں ڈوبے الفاظ ارسل کو سلگانے لگے۔ تمہارے لیے موو آن کرنا کبھی مشکل نہیں رہا نا؟ وہ اس پر چوٹ کر رہا تھا۔ موو آن کرنا فجر کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا۔ ضبط سے آنکھیں میچتے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، جب ایک انسان ماں باپ کے مر جانے پر صبر کر لیتا ہے تو پھر یہ بے نام رشتے کیا اوقات رکھتے ہیں؟ مت بھولو کہ تم وہی ہو جس نے میرے پاؤں پکڑے تھے۔ ارسل برہان گردیزی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فجر نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، ان آنکھوں میں حیرانی سے زیادہ خوف تھا۔ فجر نے دنیا میں آخری توقع جو کی تھی وہ یہی تھی کہ ارسل اسے چھوڑ تو سکتا ہے پر وہ کبھی اس کے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی مرد اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، جب تک وہ کردار پر بات نہ کر لیں ان کی انا کو سکون نہیں ملتا۔ فجر کے چہرے پر اس وقت موت جیسی بے یقینی تھی۔ تمہارا شوہر جانتا ہے کہ تم میرے لیے گڑ گڑاتی رہی ہو؟ آج وہ کس کی زبان بول رہا تھا؟ اپنا ٹھکرایا جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا؟ یہ الفاظ تو اس نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے۔ فجر تو اس کے لیے کبھی غیر تھی ہی نہیں، پھر کیوں؟ فجر کی زبان تالو سے جا چپکی۔ خوفناک احساس نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹانگیں شل ہونے لگیں، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گی۔ کیا اس نے ذلیل کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ اماں کہتی تھی ارسل بارات لے کر کبھی نہیں آئے گا، چاہے وہ انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو جائے۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، اسے آج احساس ہوا تھا اور اس نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ اس نے جلدی موو آن کر لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شخص فجر کی محبت نہیں تھا، وہ اس کی عادت تھا، فرار کی عادت، جو اس نے اپنائی تھی۔ اپنی زندگی سے جو اس نے فرار ڈھونڈا تھا وہ ارسل تھا، پر اس بات سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ ارسل اس کی عادت تھا، اور عادتیں جان لیوا ہوتی ہیں، بھلا کب؟ جب انہیں چھوڑنا پڑ جائے۔ تمہیں کیا لگا تھا ارسل صاحب، میں ساری عمر تمہارے لیے روتی رہوں گی، تمہاری بے وفائی سینے سے لگائی پھروں گی، تمہارے ٹھکرانے پر بار بار تمہارے پیچھے آؤں گی، پوری زندگی تمہارے نام کر دوں گی؟ کیا لگا تھا تمہیں؟ ملکہ ملعون اس سے زیادہ نہیں سن سکتی تھی۔ اپنی بے جان ہوتی جان پر قابو پاتے اس نے واضح کرنا ضروری سمجھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ اسے ضد کر رہا تھا، اسے لگا تھا فجر کو ندامت کا احساس ہوگا تو وہ اس کی جانب پلٹ آئے گی۔ غلط لگا تھا اسے، غلط لگتا ہے مردوں کو، ان کی یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ جس عورت کو وہ اپنے ہاتھوں سے گنواتے ہیں وہ دوبارہ ان کی جانب لوٹے گی، کبھی نہیں۔ مجھے لگا تھا تم کانچ جیسی شفاف ہو، پر تم تو سنگ مرمر نکلی۔ وہ سینے میں اٹھتی جلن کو دبائے بولا، تمہیں لگا تھا میں کانچ ہوں تو تم مجھے توڑ دو گے، میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی؟ بالکل نہیں، مجھے آج اپنے سنگ مرمر ہونے پر فخر ہے۔ تم اپنا سر پھوڑ لو گے پر مجھے نہیں توڑ پاؤ گے۔ گردن اٹھائے وہ آنسوؤں کو پیتے بولی، چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا، آنکھوں سے جیسے خون رس رہا تھا۔ اس کی دائنی آنکھ کے قریب سرخ رنگ سے بڑی سی مکڑی بنی تھی جو اس کے آدھے چہرے پر پھیلی تھی، اور پھر بائیں جانب گردن پر مکڑی کا جال بڑی نفاست سے بنا تھا جس میں ایک خوبصورت تتلی پھنس چکی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ اس میک اپ سے چھپ گیا تھا اور اس کا میک اپ عنکبوت کے شکار کو آرٹ کی صورت میں پیش کر رہا تھا۔ یہ دراصل پینٹ کیا گیا تھا۔ بائیں جانب کی آنکھ سے سرخ سیال بہہ رہا تھا اور باقی چہرے پر زخموں کے نشان تھے، اور اس کی گردن انہی زخموں سے سجی ہوئی تھی۔ وہ ایسی دلہن تھی جو عنکبوت کا شکار ہوئی تھی اور جسے مار کر دفنا دیا گیا تھا، اور اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کسی تابوت سے اٹھ کر آئی ہو۔ ارسل کی اس فون کال نے اسے اس تکلیف کو اوڑھنے پر مجبور کر دیا تھا جسے وہ آرٹ کی صورت پہنے ہوئے تھی۔
اسے اپنی گردن پہ بنی جال میں اٹکی شکار ہو چکی تتلی کی تکلیف محسوس ہوئی۔ سینے میں اتنی جلن تھی کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ میں تم سے سر کیوں پھوڑوں گا؟ اچھا ہوا جو سب ختم ہو گیا۔ ایک پردے دار، نیک اور شریف عورت اس وقت میرے نکاح میں آنے والی ہے، جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ آج میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ فجر معراج، تم آج ارسل برہان کے دل سے اتر چکی ہو۔ نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے، تمہارے نام سے، تمہاری ذات سے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کی سماعت میں پگھلے سیسے انڈیلتے ارسل نے ٹک سے فون بند کر دیا اور فجر کو لگا کسی نے اسے بھرے بازار میں کوڑے دے مارے ہوں۔ تکلیف روح کی گہرائیوں تک اتر گئی۔ فون ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ زمین پر بیٹھتے چلی گئی۔ اس کا خوبصورت گاؤن زمین پر کسی آبشار کی طرح بکھرا ہوا تھا اور سرخ سفید گاؤن کی اس آبشار کے بیچوں بیچ وہ اپنے وجود کے گرد باہیں پھیلائے سسک رہی تھی۔ خود کو گلے لگانا تکلیف دہ ہوتا ہے اور وہ اپنی تکلیف بانٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے خود کو ہی گلے لگا لیا۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محبت مکر جائے تو سہا جا سکتا ہے، پر محبت پھٹکار دے تو سہا نہیں جاتا، اور پھر پھٹکار ہمیشہ اسی کے مقدر میں ہی کیوں؟ نفرت ہے مجھے تمہارے نام سے، تمہاری ذات سے۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا لیا۔ آخر کب تک لڑکیاں محبت کے نام پر خود کا استحصال کرتی رہیں گی؟ لڑکیاں خود اپنے ساتھ یہ ظلم کرتی ہیں، ساری امیدیں وابستہ کر کے پھر خالی وجود لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں، بس اب اور نہیں۔ اسے فجر کے نام سے نفرت تھی تو پھر اس نام کو ایسا کیوں نہ بنایا جائے کہ ہر شخص اس نام کی چاہت کرے، ہر شخص خواہش کرے، ہر شخص یہاں تک کہ ارسل بھی فجر معراج کے نام کی حسرت کرے۔ اٹھ جاؤ فجر معراج۔ لڑکیاں اب دل ٹوٹنے پر نہیں روئیں گی۔ خوبصورت آنکھوں کو ہتھیلیوں سے رگڑتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دراز قامت لڑکی سرخ و سفید گاؤن پہنے کسی خون زدہ کفن میں لپٹی لاش کی طرح کھڑی تھی، پورے قد سے، جیسے لاش کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، بالکل ویسے ہی۔ لڑکیاں اب بے وفائی پر نہیں روئیں گی۔ وہ پھر سے زیر لب بڑبڑائی، ذرا سا جھک کر اس نے آگے سے گاؤن سیٹ کیا اور پھر سیدھا ہوتے کندھے چوڑے کر لیے۔ لڑکیاں اب ٹھکرائے جانے پر نہیں روئیں گی۔ کندھوں پر پڑا وہ سرخ رنگ کا عنکبوت کے جالے نما گھونگھٹ اٹھا کر سر پر سجا لیا۔ لڑکیاں اب کسی کے لیے نہیں روئیں گی۔ آنکھیں موندے اس نے ورد کیا۔ اس کے وجود کا رواں رواں اسی ورد کی گواہی دے رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر جھٹکے سے کھلا، صفدر کا چہرہ دکھائی دیا۔ فجر آ جاؤ، اب ہماری باری ہے۔ وہ اسے بلانے آیا تھا۔ فجر نے آنکھیں کھول دیں، ایک آخری نظر آئینے میں نظر آتے اپنے وجود پر ڈالی اور پھر گردن اکڑائے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گی اور محبت میں خود کو مغلوب نہیں ہونے دیں گی۔ اس کے جانے کے بعد بھی فضا کا ہر ذرہ اسی کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ ہاں، لڑکیاں اب سے دل ٹوٹنے پر نہیں روئیں گی۔ ولیم جوزف سر جھکائے بیٹھا تھا، کسی مجرم کی طرح، جس نے ایسا جرم کیا ہو جس کی معافی نہیں ملتی، اور وہ مجرم جو اپنے جرم پر شرمندہ بھی ہو۔ عیسیٰ ماموں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ وہ اس وقت اسکول میں تھے، ان کے آفس میں، اور ولیم نے پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب بتا دیا تھا۔ فجر کون تھی، وہ اسے کیوں دکھائی دیتی تھی، اور اس سے ولیم کا کیا تعلق تھا، اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ عیسیٰ ماموں کے لیے یہ اتنا حیران کن تھا۔ وہ کئی لمحے ساکت بیٹھے رہے، پھر انہوں نے ولیم کو کندھوں سے تھام لیا۔ سر اٹھاؤ ولی۔ ولیم سر اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا ان کے عین سامنے۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ جانے عیسیٰ ماموں کیا ریئیکٹ کرنے والے تھے، پر اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گیا، کیونکہ عیسیٰ ماموں اس سے گلے لگا چکے تھے، محبت سے اس کی پیٹھ تھپکی۔ معرفت کا تاج پہننے پر بہت بہت مبارک ہو۔ ولیم یوں ہی کھڑا رہا، سمجھ نہ آیا ہنسے یا روئے، بولے یا خاموش رہے۔ نکاح کر کے بہترین ایمان میں داخل ہونے پر دوسری مبارکباد قبول کرو۔ وہ اسے یوں تھپک رہے تھے جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہو۔ ولیم تو ان کے الفاظ پر حیران رہ گیا۔ اس کے اس عمل کو یوں کھلے دل سے بھی قبول کر لے گا، یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ لیکن اپنی بیوی کو پاکستان ہی چھوڑ آئے، یہ بہت غلط کیا۔ عیسیٰ ماموں نے اس کا گال تھپ تھپاتے کہا۔ ولیم بے زبان سا انہیں تکے گیا۔ ارے بھائی، اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تم نے نکاح کیا ہے، گواہوں کی موجودگی میں قبول کیا ہے، ولی ہو تم اس کے، سر اٹھا کر فخر سے کہو، ڈر کیوں رہے ہو؟
ولیم نے تھوک نکل کر گلا تر کیا، کچھ کہنے کو لب وا کیے پر الفاظ دم توڑ گئے۔ عیسیٰ ماموں اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور ولیم اس محبت کا عادی نہیں تھا۔ آنکھوں کا نم ہونا تو بنتا تھا، پر اس شادی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس نے بامشکل بتایا۔ تمہارے یہ کہنے سے احکامات نہیں بدل جائیں گے برخوردار۔ پتہ نہیں میں اسے یاد بھی ہوں یا نہیں، اس نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ عیسیٰ ماموں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری بے چینیوں کی وجہ کیا ہے؟ اسے واپس بٹھاتے انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ انہیں آج محسوس ہوا تھا ولیم معصوم تھا، وقتی غصہ، اپنوں کے لیے کرنا جھگڑنا سب ٹھیک تھا۔ جوزف سے اس کی لڑائی بھی ٹھیک تھی، پر وہ فطرتاً معصوم تھا کیونکہ اس کا دل صاف تھا۔ 24-25 سالہ جوان لڑکا جو اپنی پہچان کی جنگ لڑ رہا تھا، جس نے ہوش سنبھالنے سے اب تک زندگی کے سارے سال ذہنی بیماری سے لڑتے گزار دیے تھے، وہ کسی کو جان بوجھ کر ہرٹ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی ضد میں کورٹ میرج کر کے آیا تھا اور اسی ضد کی وجہ سے تکلیف سہ رہا تھا۔ ان کے سوال پر ولیم نے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تم اپنے جسم کا ایک حصہ وہیں چھوڑ آئے ہو۔ ولیم سانس نہیں لے پایا۔ کیا وہ واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے؟ سمجھا نہیں۔ جانے وہ کیا سمجھنا چاہ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو تمہاری منکوحہ ہے، وہ تمہارا ایک حصہ ہے، اسے تمہارے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ آدم کے لیے ہمیشہ سے ہی ہوا کو بنایا گیا۔ وہ تمہاری محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ وہ تمہارا سکون ہے اور اپنے سکون کو کوئی یوں ہی بے آسرا چھوڑ آئے تو پھر بے چینیاں پیدا نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ وہ اسے کن حقیقتوں سے روشناس کروا رہے تھے۔ اس عمر میں لڑکے ایسی سوچ کہاں رکھتے ہیں؟ پر ولیم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے میں یاد بھی نہیں ہوں گا۔ دل میں عجیب سا درد تھا، میٹھا درد، یہ خوشی اور تکلیف پہ یک وقت دے رہا تھا۔ تم نے اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قبول کیا ہے، تم مت بھولنا۔ عیسیٰ ماموں نے اس کے فرار کی ساری راہیں مسرود کر دیں۔ وہ اب بھاگ نہیں سکتا تھا، اسے آج احساس ہوا تھا وہ واقعی اپنا ایک ٹکڑا وہیں کہیں چھوڑ آیا تھا۔ نماز پڑھو گے؟ عصر کا وقت تھا۔ عیسیٰ ماموں نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ جی؟ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے عیسیٰ ماموں کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ وقت آ گیا تھا جب اسے اپنی الگ پہچان چننی تھی؟ کیا وہ وقت آ گیا تھا جب اسے جوزف پیلس کے مکین ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ وقت آ گیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں خوف کے ڈورے پھیلنے لگے، چہرے پر وحشت سی چھا گئی، گلے میں کانٹے اگائے۔ عیسیٰ ماموں اس کی اندرونی کیفیت سے واقف تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیے، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی جانب جھکے۔ محبت اور معرفت سب کو نہیں ملتی ولی، ان کی آنکھیں جتاتی ہوئی تھیں۔ یہ تاج جس کے سر پر سج جاتا ہے اسے سجا دیتا ہے۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اسے پہنے رکھتے ہو یا پھر اتار کر پھینک دیتے ہو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم بیٹھو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ وہ اسے ساکت چھوڑ کر کمرے سے نکل گئے، جبکہ ولیم ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا تھا۔ جو ہوا وہ کیوں ہوا تھا؟ جو ہو رہا تھا کیا وہ صحیح تھا؟ مسلمان کی حیثیت سے اپنی پہچان بنانا یعنی اپنوں کو کھو دینا تھا، کیونکہ مسٹر جوزف یہ کبھی برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ اسے خود سے کاٹ کر پھینک دیتے، پر مسلمان کی حیثیت سے اسے کبھی قبول نہ کرتے۔ ایک طرف اس کی فیملی تھی، جوزف خاندان تھا، ولیم جوزف اس کا نام تھا، ایک شان تھی، آسمان کی وسعتوں جیسی زندگی تھی جہاں چاروں جانب چمکتے ستارے تھے۔ اور دوسری طرف معرفت تھی، اللہ تھا، محبت تھی، اور یہ نئی زندگی زمینی زندگی تھی۔ اسے آسمان سے زمین پر آنا پڑتا۔ فیصلہ بہت مشکل تھا، کیا وہ یہ کر پائے گا؟ کیا وہ آسمان سے زمین پر آ پائے گا؟ ٹن ٹن ٹن، کسی گرجا گھر کا گھنٹہ زور سے بجا اور ولیم جوزف کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ لائٹ، کیمرہ، ایکشن۔ یوں لگا جیسے کسی پر اسرار فلم کا تعارف شروع ہوا ہو۔ ہال کی ساری روشنیاں بجھ چکی تھیں۔ ایک سپاٹ لائٹ سٹیج کے بیک پر تھی، وہاں جہاں سے فجر کو اندر داخل ہونا تھا۔ اسے کب، کیسے، کتنی روشنی میں، کس میوزک کے ساتھ انٹری کرنی تھی، یہ سب سفتر نے طے کیا تھا۔ اسے کیسے چلنا تھا، کہاں آ کر رکنا تھا، کہاں سر سے گھونگھٹ اتارنا تھا، گردن کتنی اونچی رکھنی تھی، یہ سب پریکٹس سفتر نے کروائی تھی۔ اس وقت بھی اسٹیج کے دونوں جانب بنے لمبے بازوؤں پر اسٹوڈنٹس کے گروپ کھڑے تھے۔
کسی نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں نمونہ پیش کیا تھا، کسی نے کاسٹیوم ڈیزائننگ میں، تو کسی نے میک اپ آرٹسٹ کے جوہر دکھائے تھے۔ سب کا کام قابل تعریف تھا۔ اسٹیج کے پیچھے دروازے سے ذرا اوپر بڑی اسکرین لگی تھی جس پر آنے والے ہر گروپ کا تعارف دکھایا جا رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس جب اپنے اپنے پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے تو ان کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بنائے گئے تھے اور انہی کلپس کو اسکرین پر چلایا جا رہا تھا۔ تیز بجنے والا میوزک ایک دم خاموش ہو گیا اور اس کی جگہ لانا ڈیل ری کا سیلواٹور ہلکی دھن پہ شروع ہوا۔ سبتر ہال کے آخری سرے پر اسپاٹ بوائے کے پاس کھڑا تھا۔ ایک پراسرار سا میوزک گونجا اور اسٹیج پر اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں فجر معراج قدم دھرتی آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس کا گاؤن کیسا تھا؟ سفید رنگ کا سر سے پاؤں تک ساڑی نما گاؤن جس پر سرخ کپڑے سے یوں ڈیزائننگ کی گئی تھی کہ دیکھنے والے کو وہ خون کے دھبے لگتے۔ آف شولڈر اور پھر کندھوں سے لے کر ہاتھوں تک جالی دار سرخ دستانے جن سے خون رشتہ دکھائی دیتا تھا، اور ایک سرخ بالکل بلڈ ریڈ لمبی ٹیل جو اس کی کمر کے مقام پر جڑی تھی، آگے سے اوپن اور پیچھے کی جانب جانے کتنے فٹ لمبی تھی جو اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ چہرے پر پڑا وہ سرخ گھونگھٹ جس کے پار کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میڈم روشنا کے ساتھ بیٹھا رئیس اورنگزیب پل بھر کو ساکت ہوا۔ سب نے اپنے خوابوں کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا تھا، پر کوئی نائٹ میئرز کو اتنی دلکشی سے سامنے لا سکتا تھا، یہ واقعی حیران کن تھا۔ مراد عالم کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ رئیس ٹیکسٹائل کے کپڑے کو وہ اتنے بہترین طریقے سے استعمال کرے گی، اس سے امید نہیں تھی۔ ٹھیک کہا تھا فجر نے کہ نائٹ میئرز بننے والی وہ واحد تھی۔ اسکرین پر اس کا نام ابھرا، فجر معراج، اور نیچے سبتر حسین لکھا تھا کیونکہ اس گروپ میں وہ دو ہی تھے۔ رئیس کی نگاہیں اٹھیں اور پھر اس نام پر جم سی گئیں۔ وہ گردن اکڑائے نم آنکھیں لیے اسٹیج کے دوسرے سرے تک آئی۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی جل رہا تھا۔ اسٹیج کے سامنے ہی ایک جانب رئیس گروپ کا میز لگا تھا اور ساتھ لکس گروپ کا، دوسری جانب سٹائل کمپنی کے ساتھ ساتھ 2-3 اور نجی کمپنیاں تھیں۔ چیف گیسٹ کے پیچھے مینجمنٹ کی لمبی لائن تھی اور ان کے پیچھے اسٹوڈنٹس بھرے تھے۔ جیسے ہی فجر آخری سرے پر پہنچی اس نے سرخ گھونگھٹ اٹھا دیا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی پورا ہال ہوٹنگ سے گونج اٹھا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی نائٹ میئر کسی تابوت سے فرار ہو کر آ گیا ہو۔ مراد عالم نے رئیس کی جانب جھکتے خاموشی سے کہا۔ گرے پینٹ پر آسمانی ڈریس شرٹ پہنے رئیس اورنگزیب اپنی کرسی پر جم گیا تھا۔ نہیں، فجر معراج کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس نام کی جانے کتنی لڑکیاں ہوں گی، پر اسکرین پر چلتی ویڈیو کلپ جس میں فجر پروجیکٹ روم میں سبتر کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس کلپ نے رئیس اورنگزیب کو ساکت کر دیا تھا۔ منار، وہ زہریلا بڑبڑایا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ اسے کیسے نہ پہچانتا؟ وہ منار کی فوٹو کاپی تھی۔ دل سینے میں ڈوب کر ابھرا۔ تمہاری بہن کیسی دکھتی ہے؟ وہ اس سے ہر روز پوچھتا تھا۔ بلقیس بیگم سے کیے وعدے کے مطابق اس نے کبھی فجر کو جاننے کی کوشش نہیں کی، کرتا بھی کیوں، اسے دلچسپی نہیں تھی۔ پر یہ کیا ہوا تھا؟ اسکرین سے ہٹا کر اس نے نظریں اسٹیج کے بیچ کھڑی فجر پر جما دیں۔ چہرے اور گردن پر بنا مکڑی اور اس کا جال اور اس میں پھنسی تتلی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے رئیس؟ مجھے تو یہ لڑکی ملکہ ملعون کی وائبز دیتی ہے۔ مراد اس کی جانب جھکا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میڈم روشنا کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ کندھے چھوڑے کیے بیٹھی تھیں کیونکہ فجر معراج نے واقعی کر دکھایا تھا۔ اس کا ڈریس، اس کا میک اپ، اس کی انٹری، لائٹ، میوزک، سب بہترین تھا، سب پرفیکٹ تھا۔ پر وہ کیا تھا جو دیکھنے والوں کو بے چین کر رہا تھا، جو ہال میں بیٹھے آرٹسٹ کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا؟ وہ کیا تھا جو اس سے نظریں نہیں ہٹانے دے رہا تھا؟ وہ اس کی زخمی آنکھیں تھیں، وہ اس کی زخمی روح تھی، وہ اس کی تکلیف تھی جو اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ پرفارمنس ختم ہو گئی۔ وہ اب سٹیج کے آخر میں اسٹوڈنٹس کی قطار میں کھڑی تھی، سب کے درمیان میں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا، بتیاں جلا دی گئیں، پر جو وجود بے حرکت تھا وہ رئیس اورنگزیب تھا۔ آنکھوں اور چہرے کی بے یقینی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا واقعی زندگی میں تھرل آنے والا تھا؟ معراج الدین کی بیٹی مجھ سے انکاری ہے نا؟ اس سے اپنی آواز سنائی دی۔ وہ ہمیشہ بلقیس بیگم سے یہ سوال کرتا تھا۔ منار کی بہن کو آزاد کر دو، فجر کو آزاد کر دو، زرتاش نے اس سے حالیہ درخواست کی تھی۔ وہ لڑکی تمہاری نئی شروعات ہے رئیس، بلقیس بیگم کی آواز ابھری اور رئیس کو اپنے سینے کے مقام پر جلن کا احساس ہوا۔ آخر کیوں نہیں بتایا تھا اس کی ماں نے کہ فجر منار جیسی دکھتی تھی؟
اسٹیج پر کھڑے سبھی اسٹوڈنٹس مسکرا رہے تھے۔ اگر کوئی چہرہ اسپاٹ تھا تو وہ فجر کا تھا۔ رئیس نے اس پل شدت سے خواہش کی کہ کاش اس وقت اس کے چہرے پر وہ میک اپ نہ ہوتا تو وہ اس چہرے کو آسانی سے دیکھ پاتا۔ کیا وہ واقعی ویسی دکھتی تھی جیسے ویڈیو کلپ میں تھی، یا پھر یہ اس کی نظر کا دھوکہ تھا؟ صفدر اچھلتا ہوا اسٹیج تک پہنچا اور پھر گھس کر فجر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فائنلی ہم نے کر دکھایا۔ فجر کی جانب جھکتے اس نے سرگوشی کی، پر فجر سن کہاں رہی تھی۔ وہ تو جیسے سنگ مرمر کا مجسمہ بن گئی تھی، جسے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ کچھ سنائی دے رہا تھا۔ آج سے پہلے ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی بیچ اس لیول تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اسٹوڈنٹس نے خود کو بڑی بڑی فیشن کمپنیوں کے سامنے ثابت کر دکھایا تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹس اپنے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے بڑی جیت تھی۔ فجر معراج۔ میڈم رشنا نے رئیس کی نظروں کے تعاقب میں فجر کو دیکھا اور پھر تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے سرگوشی کی۔ وہ بلندیوں پر راج کرنا چاہتی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ مسکرائیں۔ ایک ٹیچر سے زیادہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے جاتے دیکھ کر شاید ہی کوئی خوش ہوتا ہو، اور میڈم رشنا اس وقت خوش تھیں کیونکہ یہ ان کی کامیابی تھی۔ رئیس نے سنا، پروسیس کرنے کی کوشش کی، پر نہیں کر پایا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے ٹائی نہیں لگا رکھی تھی، پھر بھی سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ رئیس تم ٹھیک ہو؟ میڈم رشنا نے اس کے چہرے پر ابھرتے پسینے کے قطروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تازی ہوا چاہیے۔ اس نے منہ کھول کر سانس لینا چاہا۔ مضبوط جسامت کا مرد اس وقت شدید گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ عروضہ اور مراد کو وہیں چھوڑتا میڈم رشنا کے ساتھ ہال سے باہر نکل آیا۔ مراد عالم جانتا تھا اسے کس کس اسٹوڈنٹ کو اٹھانا تھا۔ رئیس نے باہر نکلتے ہی گہرا سانس لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی برے خواب نے اسے جکڑ لیا ہو۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں اتنے بڑے صدمے سے گزرنے کے بعد یہاں آنا پڑا۔ وہ واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ شام کے اس پہر سورج کی نارنجی کرنیں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ ڈپارٹمنٹ باہر سے خالی تھا کیونکہ ساری رونقیں ہال کے اندر تھیں۔ اٹس اوکے۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ میڈم رشنا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور جانچنے کی کوشش کر رہی تھیں آخر اسے ہوا کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ رئیس کو اپنے ساتھ آنے کا کہتی اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں میڈم رشنا کے آفس میں بیٹھے تھے، جہاں فجر اور صفدر کا کافی سامان پڑا تھا، یہاں تک کہ فجر کا فون بھی وہیں پڑا تھا۔ میڈم رشنا نے رئیس کے لیے جوس منگوایا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو صوفے پر ٹانگ چڑھائے، صوفے سے ٹیک لگائے، ایک بازو صوفے کی پشت پہ جمائے، تھوڑا ٹیڑھا بیٹھا گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دوسرا ہاتھ گھٹنے پر رکھا تھا۔ اس کی پیشانی کی لکیریں گہری تھیں اور آنکھوں کی بے یقینی ابھی تک قائم تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں تم کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ گلاس ونڈو سے آتی نارنجی روشنی میں رئیس کا سراپا واضح تھا۔ میڈم رشنا اسے دیکھے گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت مزید نکھرتی جا رہی تھی۔ نہیں بس تھوڑی گھبراہٹ ہو گئی تھی۔ ویسے تم بتاؤ، تمہارے زیر نگرانی کتنے گروپس تھے؟ وہ بات بدلنا چاہتا تھا، بلکہ بات کا رخ اپنی مطلب کی بات کی جانب موڑنا چاہ رہا تھا۔ بس ایک ہی، صفدر اور فجر، دونوں کافی محنتی ہیں۔ وہ پرجوش سی بتانے لگیں۔ کام تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، فجر میں بہت پوٹینشل ہے۔ میں چاہوں گی وہ رئیس کے ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ کام کرے۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ رئیس ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں کچھ فاصلے سے صفدر اور فجر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس لڑکی کا؟ نام لینے سے گریز کیا، جانے کیوں وہ بے ساختہ اس کا نام نہیں لے پایا۔ مڈل کلاس ہے، باپ کوئی 6-7 مہینے پہلے چل بسا ہے، باقی میں کچھ نہیں جانتی۔ رئیس نے بے ساختہ سانس لیا، یعنی وہ واقعی معراج الدین کی بیٹی تھی۔ وہ سن میڈم رشنا کو رہا تھا، پر نظریں کھڑکی سے باہر جمی تھیں۔ تم رکو، میں چینج کر کے آتی ہوں، اس گاؤن میں کافی گرمی لگ رہی ہے۔ فجر نے ہاتھ میں پکڑا پھولوں کا گلدستہ صفدر کو پکڑایا۔ یہ اسے بھی پرواہ نہیں دیا تھا، وجہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ وہ فجر سے اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتی تھی، اور فجر کی کامیابی پر اتنا تو بنتا تھا۔ اسٹوڈنٹس اب آہستہ آہستہ ہال سے باہر نکل رہے تھے، ان کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ فجر اسی جانب آ رہی تھی جب عقب سے ابھرنے والی آواز پر چونک کر رکی۔ صفدر بھی رک گیا۔ ان کے پیچھے ہی اسٹوڈنٹس کے گروپ کے درمیان ایک لڑکا کھڑا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، فجر اور صفدر کا کلاس فیلو تھا، کلاس کا CR شہرام، جس کی صفدر سے اچھی بنتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب تھا۔ صفدر ٹھٹک گیا، وہ جانتا تھا شہرام فجر کو پسند کرتا ہے۔ اس نے صفدر سے یہ بات شیئر کی تھی، اور صفدر نے مذاق میں کہہ دیا تھا
کہ ہمت ہے تو فجر سے کہو ورنہ اس کا خیال چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پھول گڑبڑی کا احساس دلا رہا تھا، شاید وہ اپنی قسمت آزمانے آیا تھا۔ یوں تو شہرام شریف اور شرمیلا لڑکا تھا، پر فجر سے دل و جان سے امپریس تھا۔ سب کے سامنے ایک پرینک کے طور پر آیا تھا کہ کوئی کچھ کہے بھی نہ، اور اگر فجر انکار بھی کر دے تو زیادہ محسوس نہ ہو۔ ایک تیر سے دو شکار کرنے آیا تھا۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر پہلے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے پھول کو۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ مسکرانے کی کوشش کرتا وہ فجر سے مخاطب ہوا۔ آس پاس کے سبھی اسٹوڈنٹس رک سے گئے اور جو اس کے ساتھ تھے وہ پرشوق نگاہوں سے تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ بولو۔ فجر نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، پر یہ آج کے لیے مشکل کام تھا۔ اس کے اندر جو طوفان چل رہے تھے وہ صرف وہی جانتی تھی۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو فجر۔ وہ 2 قدم بڑھا کر آگے آیا۔ فجر کی تیوری چڑھی۔ آج ہماری کلاس کا آخری دن تھا، آج سے ہم سب الگ ہو جائیں گے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں بھی آج آخری دن تھا، تو میں نے سوچا میں تمہیں بتا دوں کہ تم اچھی لڑکی ہو اور مجھے اچھی لگتی ہو۔ سرخ چہرہ لیے اس نے سرخ گلاب آگے کیا۔ کھڑکی کے پار بیٹھے رئیس نے آنکھیں چھوٹی کر کے یہ منظر دیکھا۔ پیشانی کی سلوٹیں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ فی الوقت میڈم رشنا کچھ بھی اندازہ نہیں لگا پائیں، جبکہ رئیس کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، صرف اس کا ہی نہیں، فجر کا بھی۔ محبت، مائی فٹ۔ وہ دل ہی دل میں ہنستی، زخمی ہنسی۔ اس نے ایک نظر شہرام کو دیکھا، دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک کہہ رہا تھا نظر انداز کر دو، جبکہ دوسرا کہہ رہا تھا چیر پھاڑ کر رکھ دو، ایسا کہ دوبارہ کوئی فجر کو سوچنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ جنگ زور پکڑ گئی۔ فجر خود میں لچک پیدا کرو، مانوس سی آواز گونجی۔ پہاڑ میں گئی لچک، میں ملکہ ملعون ہوں، یہ دنیا اس قابل نہیں کہ اس پر رحم کیا جائے۔ اپنے ذہن میں چلنے والی جنگ کو روکتے وہ شہرام کو دیکھ کر ہولے سے مسکرائی۔ وہ ہنسی جسے دیکھ کر صفدر کو گڑبڑی کا احساس ہوا۔ ایک قدم بڑھا کر وہ قریب آئی۔ کھڑے کھڑے سب کہہ دو گے، گھٹنوں پر نہیں آؤ گے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ شہرام کے ساتھ ساتھ باقی اسٹوڈنٹس بھی حیران رہ گئے۔ وہ جو سخت سست سننے کی امید کر رہے تھے وہ سب یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اگر وہ ریگولر اسٹوڈنٹس ہوتے تو کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ ڈپارٹمنٹ میں یوں کھلے عام پروپوز کرنا الاؤ نہیں تھا، پر چونکہ ان کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی تو کیوں نہ رسک لے لیا جاتا۔ شہرام حیرت سے مسکرایا اور پھر اس نے اس بات میں سر ہلاتے گھٹنا زمین پر ٹکا کے پھول اس کی جانب بڑھایا۔ تو مجھے اچھی لگتی ہو فجر، یہ پھول تمہارے لیے۔ اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی۔ گلاس ونڈو کے پار بیٹھے رئیس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ وہ سانس روکے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن کانوں تک سنی جا سکتی تھی۔ فجر ایک قدم بڑھا کر آگے ہوئی اور پھر اس نے شہرام کی جانب جھکتے ہوئے زہرخند لہجے میں کہا، اوقات سے اونچے خواب نہیں دیکھتے، یہ بینائی چھین لیتے ہیں۔ شہرام کا پھول والا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ اوقات میں رہنا سیکھ لیں شہرام صاحب، یہ عادت ہمیں بہت ساری تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ اس نے سیدھے ہوتے کہا اور پھر ایک نخوت بھری نگاہ تماشائیوں پر ڈالی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا گاؤن اٹھاتی گردن اکڑا کر وہاں سے نکل گئی۔ لڑکیاں اب سے محبت پر نہیں روئیں گی۔ رئیس نے دیکھا، سنا اور پھر آنکھوں کی چمک نے واضح ہونا ضروری سمجھا۔ اس کے لبوں پر اسرار مسکراہٹ ابھر گئی۔ وہ شکاری تھا، کھلاڑی تھا، یقیناً یہ کھیل مزیدار ہونے والا تھا۔ عنکبوت کو اس بار خوبصورت تتلی کا شکار کرنا تھا۔ شہرام گھٹنا اٹھا نہیں پایا، چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ اسے اسٹوڈنٹس نے گھیر لیا۔ واہ شہرام، تم نے کر دکھایا۔ وہ اسے تنگ کر رہے تھے۔ یونیورسٹی میں پرینک چلتی رہتی تھی، اس بار تھوڑی الگ تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ایک نظر صفدر کو دیکھا جسے افسوس ہوا تھا۔ صفدر اس کی جانب بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، وہ شادی شدہ ہے۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ شہرام نے بے یقینی سے صفدر کو دیکھا۔ مجھے بھی بعد میں پتہ چلا، پر کوئی نہیں، چھوٹا سا پرینک ہی تو تھا، سب جانتے تھے وہ ایسا ہی جواب دے گی۔ صفدر کہہ رہا تھا، پر شہرام سے پوچھتا کہ گھٹنوں پر لا کر گھٹنے توڑ دینے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، اور ملکہ ملعون یہ تکلیف دینا سیکھ گئی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو اور اس چیپٹر کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ چیپٹر ہوگا اور رئیس کو فجر مل گئی ہے۔ یہ جی اس کو سب کہہ رہے ہیں کہ تم فجر کو آزاد کر دو، اور فجر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قید ہوئی بھی ہے۔ اچھا، تو اب اس کو تو فجر مل گئی ہے، اور اب اس کو کہتے ہیں نا عنکبوت نے تتلی کا شکار کرنا ہے، تو وہ کیسے شکار کرے گا؟
اور اس نے تو نکاح بھی کیا ہوا ہے ولیم سے، اور ولیم بھی کیا پتہ رئیس کب بھانجا ہو یار نہیں سمجھ آتی ہے ان رشتوں کی، کیا پتہ. تو رئیس کی تو بہو ہو گئی فجر پھر یہ بھی صحیح ہے. ہاں، منار کی بہن فجر معراج. اور کیا ہوا اس ایپیسوڈ میں؟ ہاں وہ عیسیٰ ماموں کو سب پتہ چل گیا، یہ بھی صحیح ہے. اور کیا ہوا آج کے ایپیسوڈ میں؟ ہاں بس اس کا گاؤں نہیں تھا، وہی چلتا رہا. اور اس نے دیکھو نا ارسل نے کتنی گندی حرکت کی ہے. یہ لڑکے نا انکار کو اتنا زیادہ سیریس لے جاتے ہیں کہ ایک دم سے اپنی اصلیت دکھا جاتے ہیں، ایک دم سے آپ کے کریکٹر پہ آ جاتے ہیں، غلط باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. ایسے کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ لڑکیاں اچھا ایسی نہیں کرتی، وہ خاموش ہو جاتی ہیں، یہ گریسفلی نا چیزیں اینڈ کرتی ہیں اگر کرنی بھی ہوں تو. پر لڑکے سارے نہیں لیکن موسٹلی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ پہ کریکٹر ایسیسینیشن پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. ان سے ہضم نہیں ہوتا کہ یہ کیسے موو آن کر گئی ہے ہمیں چھوڑ کے. اچھا ایک اور بات یہ، جیسے اس نے اسے پروپوز تو خیر نہیں کیا، اس نے صرف کہا کہ تو مجھے اچھی لگتی ہو، تو اس نے اسے بہت ذلیل کیا. پتہ نہیں کیوں، پر مجھے ایسا ذلیل کیا جانا نہیں اچھا لگتا. مطلب اس نے کوئی گھٹیا بات نہیں کی، آپ اسے بہت رسپیکٹفلی بھی منع کر سکتے ہو. پر خیر کیا کہیں بھئی، ہیروئنیں بڑی برے والا منع کرتی ہیں نہیں کرنا چاہیے. اور کیا ہوا یہاں پر؟ اور کچھ بھی نہیں ہوا بس. ہاں نا، اگلی چیپٹر اور اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، اور رکھیں دعا میں یاد. اللہ حافظ.